حمدوا وصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. معزز حاضرین، مسح سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. مسح کن چیزوں پر کر سکتے ہیں؟ ایک، جرابوں پر یا ساکس پر، چاہے وہ اون کے ہو یا چمڑے کے ہو. دوسرا جو ہے امامہ پر مسح کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے زخم کی وجہ سے اگر ہم پٹی ڈالے ہوں تو اس پٹی پر بھی مسح کر سکتے ہیں. ان باتوں سے گفتگو ہونے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ امامہ پر مسح کرنے کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی. اور امامہ پر مسح کرنے کے شروط کیا ہیں، امامہ کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ آج اس پر ہماری گفتگو ہوگی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور خفین یعنی موزوں پر اور پگڑی پر مسح کیا. موزوں اور پگڑی یعنی امامہ. امامہ کس کو کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ امامہ سے مراد جیسے سر پر ٹوپی ہم پہنتے ہیں یا پھر کیپ پہنتے ہیں یا دیگر پہنتے ہیں تو وہ مراد نہیں ہے. امامہ سے مراد عرب کا معروف طریقہ جس سے عرب جو ہے پہلے کے دور میں امامہ پہنا کرتے. آج کا نہیں، آج کا جو شماغ پہنتے ہیں وہ نہیں، بلکہ پہلے کے دور کا امامہ. امامہ کیا ہوتا ہے؟ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امامہ عرب کا وہ معروف لباس کا نام ہے. امامہ سے مراد عرب کا معروف امامہ ہے جسے وہ اپنے سر پر کئی چکر لپیٹتے ہیں اور اسے مضبوط باندھتے ہیں یہاں تک کہ وہ سر پر گنبد کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی ایسے چکر باندھتے ہیں جس کی وجہ سے سر پر کیسے ہو جاتا ہے، ایک گنبد کے مانند ہو جاتا ہے. اس سے مراد امامہ ہے. امامہ پر مسح یعنی آپ جیسے سر کا مسح کے لیے بال لگانا ہے، اب اگر امامہ پہنے ہوں تو بال پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ امامہ پر مسح کرنا ہے، بس ہلکا سا ایسے ہی ٹچ کیے ہوئے اس کو. اس کے لیے کوئی یہ طریقہ نہیں ہے مکمل آپ اس طرح لائیں گے، بلکہ جو ہے امامہ پر بس اس طرح سے چھو لیے کافی ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا. اب امامہ پر مسح کرنے کی شروط ہیں. ان شروط کے تحت ہی ہم امامہ پر مسح کر سکتے ہیں، ورنہ جائز نہیں ہے. وہ کیا شروط ہیں؟ کل امامہ پر مسح کرنے کے 8 شرطیں ہیں. کتنے شرطیں ہیں؟ 8 شرطیں ہیں. ان 8 شرطوں کی بیس پر ہم امامہ پر مسح کر سکتے ہیں. 5 شرطیں جو میں ساکس پر یا جورب پر مسح کرنے کے جو 5 شرطیں ہیں وہ 5 شرطیں اس میں ایڈ کر لیجئے. ایکسٹرا پلس امامہ پر مسح کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. 5 شرطیں کیا ہیں میں دوبارہ ذکر کروں گا کیونکہ پرسوں میں شارٹلی ذکر کیا تھا، دلیل کے ساتھ میں ذکر کروں گا. پہلی شرط یہ ہے کہ حالت وضو میں پہننا ہے. امامہ کب پہننا ہے؟ یعنی آپ وضو کرنے کے بعد آپ امامہ پہن لیے. جب آپ امامہ پہن لیتے ہیں، پہن لینے کے بعد دوسری نماز کا جب وقت آتا ہے تو آپ وضو کر رہے ہیں، دیگر اعضاء اگر وضو توڑ گیا آپ کا، جب سر پر مسح کرنے کی ضرورت آتی ہے تو سر پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امامہ پر آپ ہلکے سے مسح کر لینا کافی ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ کب پہننا ہے امامہ؟ وضو کی حالت میں آپ کو امامہ پہننا ہے. جیسے آپ ساکس پہن رہے ہیں تو ساکس جب پہنیں گے تو شرط کیا ہے؟ وضو کی حالت میں پہننا ہے. دوسری ہے کہ آپ کا امامہ حلال ہو. حلال کا مطلب اس میں 2 باتیں بھی آ جائیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریشم کا نہ ہو کیونکہ ریشم کا لباس حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چوری کیا ہوا، غصب کیا ہوا نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیزیں ہی قبول کرتے ہیں، حلال چیزیں ہی قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ.
तो दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त अमामा पाक हो। अमामा क्या हो? पाक हो। जिस तरह सॉक्स पहनने से पहले सॉक्स कैसे होना चाहिए? पाक होना चाहिए। वैसे ही आपका अमामा भी क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। इसी तरह अमामा तहारत सुगरा में किया जा सकता है। अमामा पर मसा, क्या बोलिए? तहारत सुगरा। तहारत की दो किस्में में शुरू में बताया वो, तहारत कुबरा, तहारत सुगरा। तहारत कुबरा बोले तो जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तहारत सुगरा बोले तो जिस पर वज़ू वाजिब होता है। वज़ू टूटने की चीज़ें, गुस्ल टूटने की चीज़ें। अगर गुस्ल जिस पर वाजिब हो गया तो मैं सर पर अमामा वज़ू के दौरान जो है मैं सिर्फ मसाह कर लूँगा बोले तो नहीं चलेगा। गुस्ल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अमामा उतारना पड़ेगा। वज़ू के लिए ही अमामा कर सकते हैं, यानी तहारत सुगरा में। ये कितनी शर्तें हो गई? 4। हम सॉक्स में पढ़े थे 5वीं शर्त, क्या पढ़े थे? वो टखने के ऊपर होना है, टखने के नीचे नहीं होना है। क्या चीज़? सॉक्स। अमामा के लिए ये शर्त नहीं आएगी, तो इस एतबार से अमामा के 4 शर्तें इसमें हो गई। एक्स्ट्रा 3 मिलाएंगे तो 7 शर्तें आएंगी अमामा के लिए। अब मैं 3 शर्तें एक्स्ट्रा जिक्र करूँगा। सॉक्स के लिए शर्त ये है कि आप जो सॉक्स पहनते हैं वो टखने के नीचे नहीं होना। अब जैसे एंकल छोटे हल्के जो सॉक्स आते हैं, सिर्फ उंगलियों और एड़ी पर बैठने वाले भी आते हैं, और कुछ जो है टखने के नीचे तक भी आते हैं। ऐसे सॉक्स पर आप क्या नहीं कर सकते? मसा नहीं कर सकते। नमाज पढ़ सकते, आप वज़ू करके अगर पहन करके नमाज पढ़ते तो हर्ज नहीं है। मसाह नहीं कर सकते आप उस पर। मसाह करने के लिए शर्त है कि आप जो सॉक्स पहन रहे हैं वो आपके टखने के ऊपर होना चाहिए, जैसा कि अहले अरब के हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 4 शर्तें अमामा के लिए हो गई। 5 शर्तें किसके लिए हो गई? सॉक्स के लिए हो गई। अब एक्स्ट्रा 3 शर्तें अमामा के लिए हैं। इसमें से 5वीं शर्त अमामा के लिए ये है कि वो सिर्फ मर्द पहनेगा, मर्द मसाह करेगा, औरत मसाह नहीं करेगी, क्योंकि अमामा मर्द का लिबास है, औरत का लिबास नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है औरतों को मर्दों की तशबीह इख्तियार करने की, बल्कि लानत की है, अल्लाह ताला की लानत है उस औरत पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है। दूसरी बात क्या समझ में आई? औरतों भी सॉक्स पर मसा, बोलिए, औरतें सॉक्स पर मसा कर सकते हैं। जैसे मर्द कर सकते हैं वैसे औरतें कर सकते हैं, मगर अमामा के लिए शर्त क्या है? सिर्फ मर्दों के लिए है। कितनी शर्तें हो गई? 5। सबसे आखिर में पूछूंगा इंशाअल्लाह, जो जवाब देंगे उनके लिए इनाम रहेगा इंशाअल्लाह। जो अमामा के मुकम्मल 7 गिनाना और इसके 5 गिनाना इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद 6ठी शर्त है अमामा के लिए कि अमामा जो पहनते हैं वो थोड़ी से होना चाहिए। अमामा जैसे सिर्फ हम क्या कर लेते हैं, ऊपर पहन लेते हैं, नहीं, अमामा जो है थोड़ी से 1-2 लपेट होना, इस तरह से लेना है अमामा को, लेकर के फिर सर पर बांधना है आपको। यानी अमामा ऐसा रहना, आपको निकालने के लिए मशक्क़त होना। सिर्फ सर पर जो पहन लेते हैं ऐसे अमामा पर मसा नहीं कर सकते, बल्कि कहाँ से करना है? अमामा जो बांधते हैं वो थोड़ी से बांधना है, बग़ैर थोड़ी के नहीं हो सकता। जैसा कि देखिए, अमामा को थोड़ी के नीचे से 1 या 2 चक्कर लपेटा गया हो, या अमामा का एक किनारा पीछे लटका हुआ हो, और प्लस अमामा का एक हिस्सा क्या होना? पीछे लटका हुआ होना, या फिर जो है अमामा का हिस्सा जो है एक थोड़ी से लटका हुआ होना है। और बाकायदा तौर पर बना हुआ, कुछ रेडीमेड मिलते हैं ऐसे ही, टोपी के मानंद मिलते हैं, जैसे सप्लायर वगैरह सब पहनते हैं होटलों में, ऐसे जो पीछे लटका हुआ डायरेक्ट टोपी के मानंद मिलते हैं, वो नहीं। इसी तरह वो हैदराबाद के नवाबी किस्म के लोग वलीमे, निके में, शादियों में पहनते हैं, वो भी अमामा मतलब नहीं। बाकायदा तौर पर आप अमामा बांधना, उसको चक्कर बांधना, बांध करके सर पे अच्छी तरीके से मजबूती से बैठ जाएं। आपको ऐसे ही निकालने के बजाय दुश्वारी हो रही हो, पूरा अमामा निकालना पड़ता है, फिर पूरा सिरे से आपको बांधना पड़ता है, ऐसी मशक्क़त हो तो उसी मशक्क़त को दूर करने के लिए मसा है।
ورنہ جو آسانی سے نکل جاتا ہے ایسے رکھ دیا آپ پھر جو ہے پہن لیے تو ایسی صورت میں یہ امامہ اس پر مسح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں تھوڑی کے نیچے سے آتا ہے. جی 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 تو ایسا مسح بھی ایسا ہی امامہ ہے. میں جو بتا رہا تھا ایسا ہی امامہ ہے جو نکالنے کے لیے باقاعدہ طور پر دشواری ہو. اور جو 7ویں شرط ہے امامہ کے لیے اس میں پورا سر چھپا ہوا ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ سر کا پورا حصہ مکمل چھپا ہوا ہونا. اب جیسے دبئی وغیرہ کا اتنا سا پہنتے ہیں صرف جو پیچھے کے بال کیا ہوتے ہیں اس میں نظر آتے ہیں. سر کا حصہ پورا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے امامے میں. یہ 7 شرطیں امامہ کے لیے ہیں. بقیہ 5 شرطیں جو ہے کس کے لیے ہیں؟ ساکس وغیرہ پر، جورب وغیرہ پر، چمڑے کے جوتوں وغیرہ پر مسح کرنے کے سلسلے میں باتیں ہو گئی. تو آپ میں سے کون بتائیں گے انشاءاللہ؟ مکمل 2 کے 2 بھی بتانا انشاءاللہ. کون بتائیں گے؟ پہلے تیار ہو جائیے، آپ بتائیں گے انشاءاللہ. جی. وضو کی حالت میں پہننا، حلال رہنا، صاف رہنا. بہت اچھے. وہی حلال رہنا اس میں آ گئی بات. تھوڑی سے باندھنا امامہ، صرف مار باندھنا. 5 ہو گئی امامہ کی اور 2 باقی ہیں. 1 منٹ. 5 ہو گئی. کسی کی مدد لینا چاہتے ہیں؟ لے لیجیے، مدد کر دیجیے. سر کا پورا حصہ چھپنا. 6 ہو گئی. جی. اور ایک شرط چھوٹ رہی ہے. ہاں طہارت صغریٰ میں ہوتا ہے، طہارت کبریٰ میں نہیں ہوتا. یہ 7 شرطیں امامہ کی ہو گئی. ساکس کی 5 شرطیں کون بتائیں گے؟ دائیں طرف سے کوئی، بائیں جانب کا ایک خطا ہو گیا، دائیں کا ہو گیا، بائیں جانب سے کوئی. وضو کی حالت میں ہونا، ٹخنے کے اوپر ہونا. ہاں 2. بقیہ امامے میں آ جاتی ہیں. پاک و صاف ہونا. بہت اچھے. بولیے. طہارت صغریٰ میں ہونا اور حلال ہونا، یعنی ریشم وغیرہ کے ساکس نہیں پہننا. انشاءاللہ آپ دونوں کو بھی انعام جو ہے کل میری طرف سے میں انشاءاللہ کل دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین حق سیکھنے کی اور اسے حاصل کرنے کی، ساتھ میں اس پر حرص رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.